بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بڑی قومی نوعیت کی اور ایک پاکستان کے بڑے پراسرار ہیرو اور محسن کی کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اخبارات میں سیٹھ عابد حسین کی موت کی خبر پڑھ لی ہوگی۔ ناظرین کرام، سیٹھ عابد ایک پراسرار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے اس بندے سے کتنا بڑا کام لیا، میں آپ کو کیا عرض کروں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ انہیں سمندروں کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا، کیونکہ شپنگ کارپوریشن میں نا ان کا خاصا تھا سلسلہ، اور ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ 50s 60s میں وہ سونے کے سمگلنگ کے حوالے سے ان کے متعلق بات کی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، مجھے یہ تو پتہ نہیں وہ سونے کے سمگلر تھے یا نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کامیاب کرنے میں بنیادی کردار اس بندے نے ادا کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا بھر سے اپنی جان پہ کھیل کے اپنے ذرائع سے پاکستان کو وہ چیزیں فراہم کی جو CIA نے پورا زور لگا لیا کہ پاکستان تک نہ پہنچے۔ اس بندے نے ساری دنیا سے ٹکر لے کے، ساری دنیا کی ایجنسیوں سے ٹکر لے کے پاکستان کو وہ چیزیں پہنچائیں۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم اس بندے پہ بہت فخر کیا کرتے تھے، بہت اعتماد کرتے تھے۔ بعض باتیں جنرل ضیاء الحق کی ایسی ہیں کہ میں آپ سے کیا بیان کروں۔ جو اس بندے نے پاکستان کے لیے کام کیے تھے، 2-4 بہت بڑے کام کیے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، جمہوریت پسند لوگوں نے نہیں پسند کرتے، میں بھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا، میں بھی ان کے بعض اقدامات کی بہت شدت سے مخالفت کرتا ہوں، لیکن پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں ہم آپ کو پتہ ہے سانحۂ مشرقی پاکستان سقوط ڈھاکہ سے 2-4 ہوئے تھے، اور ایسی ہماری کنڈیشن تھی اس وقت کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، بڑی بددلی ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس کی آمد کے ساتھ، بھٹو صاحب کی آمد کے ساتھ ہی فوج میں بہت بے چینی پھیل گئی تھی۔ پاکستان فوجی طور پہ تباہ ہو رہا تھا۔ اس بندے نے اس فوجی سٹرکچر کو مضبوط کیا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو، جس کی بنیاد بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، لے کر آگے چلے۔ افغانستان کے جہاز سے اس بندے نے فائدہ اٹھا کے سیٹھ عابد جیسے بندوں سے کام لیا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ شیخ عابد کی ایسی پراسرار شخصیت تھی کہ ان کے متعلق دنیا بھر کے ایجنسیوں کو تجسس رہتا تھا، یہ کون بندہ ہے، یہ کیا بندہ ہے، اس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بندوں سے کیا کیا کام لیتا ہے۔ شیخ عابد حسین کو بہت پڑھے لکھے، کوئی دانا بینا بندے نہیں تھے۔ یہ قصور کے بابا بلے شاہ کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا ایک کردار تھا۔ کراچی میں آپ رہتے تھے اور شپنگ کے کاروبار سے وابستہ سے کہا یہ جاتا تھا کہ انٹرنیشنلی جو ان کی سمگلنگ ہوتی ہے، سونے کے کاروبار سے ایکچولی یہ منسلک تھے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں ایسی کی جاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جن میں سے 2 بیٹے ذہنی طور پہ معذور تھے، ڈیف بھی تھے، جن کی پرورش جو ہے امریکہ کے کسی بورڈنگ ہاؤس میں ہوئی۔ 1 آپ کی بیٹی ہے، 1 آپ کے بیٹے جو ایاز محمود ان کا نام تھا، انہوں نے یہاں لاہور میں بڑی یہ سوسائٹیاں، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی تھیں۔ ایاز محمود کو 2006 میں ان کے گارڈ نے گولی مار دی تھی، جس کے بعد سے سیٹھ عابد حسین خود بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ 1 ان کی بیٹی، اللہ اسے زندگی دے۔ پاکستان کے یہ پراسرار محسن جو جرائم کی دنیا کے بڑے بڑے کردار رہے ہیں، خاموشی سے اپنی زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اگر میں نے آپ کو کہانیاں سنائی تھیں ان بدماشوں کی، ان بڑے بڑے سمگلر کی، جو انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے اور جنہوں نے ہمیں 65 کی جنگ میں، بعد کے جنگوں میں اور اب تک جو جان تلی پہ رکھ کے
پاکستان کے لیے کیا جو خدمات کر رہے ہیں، یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ ان کا کوئی کردار تو ہوتا نہیں اس طرح کا کہ آپ ان کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس نکالیں۔ یہ کیا آپ ان کو سیٹھ عابد حسین کو روٹین کے مطابق، کیونکہ بہت امیر آدمی تھے، دولت اللہ نے ان کو بہت دی ہے، روٹین کے مطابق جو ان کا چہلم ہے وہ بھی ہو جائے گا، ختموں پہ بھی بڑی رونق لگ جائے گی، لیکن اس بندے کی جو اصل زندگی ہے، اس بندے کا جو اصل کردار ہے، وہ کوئی آپ کے سامنے نہیں لائے گا، نہ ہم لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ مرتے دم تک سینوں میں دفن رہتی ہیں، راز ہی رہتا ہے، ان سے پردہ پہ وقت آنے پر ہی اٹھ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی ڈیوٹیاں اس ملک پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مدبر، ان سے جو کام لیا سو لیا، قائد اعظم جیسی عظیم ہستی ہمیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے پراسرار بندوں سے بھی اپنے نام پر بنے ہوئے اس مملکت کی حفاظت کے لیے کام لیا ہے، جن کا آپ تصور ہی زندگی میں نہیں کر سکتے، جن کو آپ کبھی جانیں گے ہی نہیں، جو خاموشی سے اس دنیا میں اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ میں نے ایسے کچھ لوگوں کی کہانیاں، جن میں دلہ بھی تھا، اس کی بھی کہانی آپ کو سنائی تھی۔ یہ کوریئر تھے جو پاکستان انٹیلیجنس کے لوگوں کو بارڈر کراس کراتے تھے، اندر کام کرتے تھے، پھر جو اپنے لائف ڈراپ، ڈیڈ ڈراپ کے کام کرتے تھے، جو ہماری انفارمیشن ادھر لاتے تھے، جو ادھر سے میسیج لے کے جاتے تھے، کرتے تھے، کوریئر ان کو کہا جاتا ہے عام زبان میں۔ ان لوگوں نے بہت کام کیے ملک کے لیے۔ آج وہ لوگ اپنی پراسرار زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو کام وہ کر گئے وہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ ان کے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ میں سیٹھ عابد حسین مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ ایسا بڑا آدمی تھا، اس بندے نے کبھی اپنے متعلق کوئی پھاڑ نہیں ماری، کبھی کسی کو بتایا نہیں۔ آپ کو شاید اس بات پہ حیرت ہو، میں پوری زندگی ان سے نہیں ملا۔ میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، وہ کسی سے ملتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی طرح کی ایک شخصیت تھی، بڑا کام تھا ان کا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے کچھ جان پاؤں، وہ جانتے تھے، میں اسی لیے ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی انفارمیشن لوں گا، اور میں رائٹر ہوں، بعد میں لکھ دوں گا، اس لیے انہوں نے مجھ سے ملے نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا تھا کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ اپنی زندگی میں، بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی اگر یہ تفصیلات منظر یہاں پہ آ گئی تو کہیں ان کے ملک کو نقصان نہ ہو۔ یہی تھا وہ عزم، یہی تھی وہ اس کے پیچھے حکمت ان کی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی پراسرار خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، کوئی اخبار میں ایک بڑا اشتہار چھپ گیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آج کے بعد شاید کوئی ان کا نام بھی نہیں لے گا۔ پہلے بھی کون لیتا تھا ان کی زندگی میں؟ وہ ایک سادہ لو بندے تھے، خاموشی سے زندگی گزار کے چلے گئے۔ میں اب بیٹا بھی ان کا کوئی نہیں رہا، تو 2 بیٹے تو ویسے ہی اب نارمل تھے، اور ایک جو بیٹا تھا اس کو اس کے گارڈ نے مار ڈالا تھا، بہت بڑا شاید PIA کالونی انہوں نے یہاں پہ بنائی تھی، اس میں یہ حادثہ ہوا تھا۔ anyhow، میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی کہ ناظرین کرام، آپ کے ارد گرد آج بھی ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے وہ کچھ کیا جو کچھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں، آپ کو کرنل سلطان کی کہانی نہیں سنا سکتا۔ میں آپ کو ایسے اور بھی کئی کرداروں کو جو میرے ارد گرد تھے، جن کو میں جانتا تھا، جن سے میں ملا بھی ہوا ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ بھی کام کیا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ 1-2 رہ گئے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، ہم نے بھی چلا جانا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں بیج بوئیں گے، وہی آخرت میں ہم نے کاشت کرنا ہے۔ جس روز ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا اور ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ملک اللہ نے اپنی خصوصی حکمت کے تحت بنایا ہے، اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے خصوصی کرم و فضل کے حقدار ہیں۔ یہ ملک اللہ کا بڑا اہم فیصلہ ہے،
اس کی حکمتیں ہیں جو وہی جانتا ہے. وہ جس سے چاہے یہ کام لے لے. اگر آپ سے اللہ یہ کام لے رہا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.